ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہماری شب و روز صرف اور صرف اپنی دنیا کی ترقی کی فکر ہے، مصطفیٰ کے دین کی ترقی کی فکر نظر نہیں آتی۔ کہ اے محبوب کے میلاد منانے والوں، صرف میلاد پاک کی خوشیاں لائٹنگوں تک محدود نہ رہے، جھنڈیوں تک محدود نہ رہے، میلاد پاک کی خوشیاں صرف ظاہر تک محدود نہ رہے۔ مصطفیٰ کے میلاد پاک کی اصل خوشی اور اصل مسرت یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے سچے وفادار بن جاؤ، سرکار کے دین کے سچے سپاہی بن جاؤ۔ جہاں جاؤ حضور کے دین کا بول بالا ہونے لگے، جہاں جاؤ مصطفیٰ کے دین کی تعریف بیان ہونے لگے۔ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے اعمال کو دیکھ کر لوگ یہ کہے کہ اس کے اخلاق و کردار اتنے بہتر ہے، تو یہ جس ذات کا غلام ہے اس مصطفیٰ کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج ہمیں مقصد میلاد پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے مقصد کو اپنانا چاہیے۔ ہم دنیا کی ظاہری چمک دمک کے لیے جتنی کوشش کر رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر آقا کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کے ذریعے پہنچائے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو دولت کو خرچ کر کر علم کو آگے بڑھائے، اللہ نے ہمیں عقل و فہم دیا ہے، وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، زندگی کی سانسیں مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان کر دے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد حضور کے دین کی سرفرازی ہونی چاہیے کہ آقا کا دین پھولتا رہے، پھلتا رہے، حضور کا دین کائنات میں سرکار کے دین کا بول بالا ہوتا رہے، یہ ہماری سوچ و فکر ہونی چاہیے۔ لیکن آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دین کا نام بھی نہ رہے، ہم کو پرواہ نہیں ہے ہمارا نام ہو جائے، ہمارا چرچا ہو جائے، ہمارا بول بالا ہو جائے، لوگ ہماری تعریف کرتے رہے، ہماری گنگناتے رہے، صرف ہمیں اپنی انا کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد دفن کر دیے جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے دین کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے تو دیکھ۔ تو آج ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو، اسلاف کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ سرکار کے دین کے سچے سپاہی تھے۔ اور دین کیسا پھیلا ہے؟ دین تلوار کی بنا پر نہیں، مصطفیٰ کے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے۔ خواجہ خواجگاہ عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے۔ نہ تلوار ہے، نہ لشکر جرار ہے، نہ کوئی بڑی جماعت ہے، تنے تنہا خواجہ تشریف لاتے ہیں۔ 1 کروڑ کے قریب لوگ، 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنایا، حضور کے کردار کو اپنایا، میرے آقا کی سیرت کو اپنایا، حضور کی سنت کو اپنایا۔ تو آج ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے مقصد میلاد کو سمجھنا ہے، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے، اسی لیے اس جمعہ کا اختتام ہمیں حضور کے میلاد پاک کے مقصد کو سمجھنا ہے، میلاد مصطفیٰ کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، مصطفی انقلاب زندگیوں میں پیدا ہو جائے، جہنم کے راستوں سے چھوڑے، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ترقیوں کی فکر نکال پھینکے، مصطفیٰ کے دین کی سرفرازی کی فکر کرے، حضور کے دین کی تعلیمات کی فکر کرے۔ یہ جب ہماری زندگی کا مقصد ہوگا تو اللہ کی مدد ہماری زندگیوں میں داخل ہوگی، حضور کی عنایتیں ہماری زندگی میں داخل ہوگی، تاجدار کائنات کا فیض ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا، ہم یہاں بھی سرخرو رہیں گے،
وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد میلاد کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ آقا کے میلاد پاک کے پیغام کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔